محلے کا ایک آوارہ لڑکا جس کا نام حسنین علی تھا۔ میں جب بھی اپنے کالج جاتی تو وہ گلی سے کھڑا مجھے گھورتا اور تعجب بری نظروں سے مجھے دیکھتا تھا۔ گائز، بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، آپ ویڈیو تو دیکھتے ہو لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ پلیز یار سپورٹ ہی کر دیا کرو۔ میں نے 2 مرتبہ اپنی امی کو بھی بتایا لیکن امی نے کہا بیٹا تم ٹینشن نہ لو، میں اس کے والدین سے بات کر لوں گی۔ ایک دن تو اس نے حد ہی پار کر دی، گلی میں کوئی نہیں تھا، میں کالج جا رہی تھی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک کونے میں مجھ سے کہنے لگا آج تو تمہیں میری بات سن کر ہی جانا ہے۔ میں نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کافی کوشش کی لیکن اس نے اتنی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے ہمت کی اور اس سے کہا پلیز مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا میری بات سنو، میں تمہیں ہر روز دیکھتا ہوں، یہ مجھے بھی مناسب نہیں لگتا، لیکن میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور تمہارے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، تم پلیز اپنے والدین سے بات کرو ہمارے رشتے کے بارے میں۔ اس کی باتیں میں سن رہی تھی اور مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ جس کو میں پاگل سمجھ رہی تھی وہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ پھر میں نے اسے حوصلہ دیا کہ تم ٹینشن نہ لو۔ اس بیچارے کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا پلیز میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے کالج سے لیٹ ہو رہی ہے اور مجھے اپنا نمبر دے دو، میں تم سے کال پر بات کروں گی۔ اس نے مجھے اپنا نمبر دیا اور میرا ہاتھ چھوڑا تو میں چلی گئی۔ جب میں رکشے پر بیٹھی کالج جانے کے لیے تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ بھی ایک عجیب واقعہ ہو گیا میرے ساتھ کہ جیسے میں پاگل سمجھ رہی تھی وہ تو ایک مجنون نکلا، لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ اس کے میرے بارے میں خیالات اور ارادے کس طرح کے ہیں۔ خیر میں اپنے کالج چلی گئی اور جب رات کو واپس آئی تو میں سوچ رہی تھی کہ اسے کال کروں یا نہیں۔ اسی کشمکش میں میں نے اسے کال کی اور اسے بتایا کہ میں ارم بات کر رہی ہوں۔ اس نے کہا مجھے تمہاری آواز سے ہی پتہ چل گیا ہے۔ اور سناؤ پھر کیا سوچا تم نے؟ میں نے کہا اتنی بھی جلدی کیا ہے، مجھے تھوڑا ٹائم دو، میں تمہیں اچھے سے سوچ کر بتاؤں گی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں لیکن جلدی بتا دینا۔ پھر اسی طرح آہستہ آہستہ ہماری گفتگو بڑھتی گئی اور مجھے بھی پتہ ہی نہیں چلا کب اس سے محبت ہو گئی۔ میں نے اپنی امی سے اس کے بارے میں بات کی تو امی نے کہا پہلے تو تم اس کی شکایتیں لگا رہی تھی، اب کہہ رہی ہو مجھے اس سے محبت ہے، دیکھنا کہیں وہ تمہیں دھوکہ ہی نہ دے دے۔ امی نے تو مجھے سمجھایا لیکن بات اس وقت میری سمجھ میں نہ آئی کیونکہ میں فل جوان تھی اور ابھی نادان بھی تھی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ میں تم سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ملو۔ اس نے مجھ سے ایک جگہ پر بلایا اور میں رات 5 بجے اس کے پاس چلی گئی۔ جب میں ادھر پہنچی تو میرے ہوش اڑ گئے، اس کے پاس پہلے سے بھی ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا تم کتنے دھوکے باز ہو، یہ میں نے کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا تم نہیں جانتی یہ کون ہے، آؤ بیٹھو میں تمہیں ساری بات سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا میں نے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، بس مجھے ادھر سے چلنا چاہیے۔ اس نے کہا تم غلط سمجھ رہی ہو، بیٹھو تو صحیح، میں تمہارے لیے چائے لاتا ہوں۔ پھر اس نے مجھے چائے پلائی اور اس کے پاس وہ جو لڑکی بیٹھی ہوئی تھی وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ بتاؤ یہ کون ہے؟ وہ مجھے بتائے جا رہا تھا لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب مجھے نیند آ گئی۔ لیکن جب میں صبح اٹھی تو اپنے گھر میں کمرے میں تھی، میں بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ میں ادھر سے ادھر کیسے پہنچ گئی۔ میری امی نے مجھے بتایا کہ بیٹا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہو جانا ہے، اس لیے جب تم گھر سے نکلی تو میں بھی فوراً تمہارے پیچھے چلی گئی۔ شکر کرو میں ٹائم پر پہنچ گئی تھی، ورنہ تمہارے ساتھ جو ہونا تھا وہ تم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب امی نے مجھے سارا واقعہ سنایا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں نے شکر ادا کیا اپنے رب کا کہ اگر میری امی ٹائم پر نہ پہنچتی تو شاید میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کیا سبق ملا لازمی کمنٹس میں بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔